بہت سی عورتیں کیا کہتی ہیں کہ جی میرے پہ ہوا آ گئی، میری جباڑی بھج گئی، میرے پہ اوپری ہو گیا، میرے پہ جنات آ گئے. تو اور ہمارا جو سر ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. ڈھکے ہوئے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، جس طریقے سے ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے سے ہمارے نبی نے ہمیں بیت الخلاء کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے بیت الخلاء کے اندر جانا ہے. تو دوستو، سب سے پہلے تو آدمی بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ بیت الخلاء کے اندر جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، بیت الخلاء کے اندر رہتے ہیں، ان کے وہ اڈے ہیں. جب کوئی بغیر دعا پڑھے جائے گا تو پھر وہ ان کو پریشان کریں گے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. جب ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو ہمارے اور ان کے درمیان آڑ بن جائے گی، جس سے وہ ہمیں نقصان نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہمیں دیکھ سکتے ہیں. بہت سی عورتیں کیا کہتی ہیں کہ جی میرے پہ ہوا آ گئی، میری جباڑی بھج گئی، میرے پہ اوپری ہو گیا، میرے پہ جنات آ گئے. تو 80% وہ عورتیں ہوتی ہیں جو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا نہیں پڑھتی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان عورتوں کے اوپر جنات کے اثرات آ جاتے ہیں، جنات انہیں پریشان کرتے ہیں. تو اس لیے بات ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جانے سے پہلے اس دعا کو ضرور پڑھ کر جائیں. دوسری بات یہ کہ ہم جب بیت الخلاء کے اندر داخل ہوں تو ہم الٹے پیر سے داخل ہوں، یعنی بائیں پیر سے، اس والے پیر سے داخل ہوں، اور ہمارا جو سر ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. ڈھکے ہوئے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی. جیسے ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت بھول گئے، یہ بھول گئے، یہ بھول گئے. تو یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی سر ڈھانک کر بیت الخلاء کے اندر نہیں جاتا، یا عورتیں بیت الخلاء کے اندر سر ڈھانک کر نہیں جائیں گی تو ان مرد عورت کو بھولنے کی بیماری ہوگی. اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم جب بیت الخلاء میں جائیں یا ہماری بیت الخلاء گھر میں بنے تو ہم اس طریقے سے بیت الخلاء بنائیں کہ ہمارا کعبے کی طرف نہ تو چہرہ ہونا چاہیے اور نہ پیٹھ ہونی چاہیے. اس طریقے سے ہمیں بیت الخلاء بنوانی ہے اور ایسے ہی کرنی ہے. اور ایک بات کا اس کا بھی دھیان رکھیں کہ مرد حضرات مکمل اطمینان ہونے کے بعد استنجے سے اٹھیں. بہت سے آدمی کیا کرتے ہیں کہ استنجے میں گئے اور جلدی سے ہی ایک دم اٹھ گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی 2-4 بوند 8-10 بوند اٹھنے کے بعد، چلنے کے بعد جو پیشاب کے قطرے ہیں وہ پینٹ پر ٹپک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پینٹ ناپاک ہو جاتی ہے، اور وہ اگر اسی حالت میں نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی. اور دوستو، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے، جو آدمی پیشاب کے قطروں سے نہیں بچے گا، اس کے اندر سستی اور لاپرواہی کرے گا، تو قبر کے اندر پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے پر بھی عذاب قبر ہوتا ہے. تو آدمی اطمینان حاصل کر لے. اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی وہیں یا تو زور سے کھانس لے، یا پھر وہاں پر 2-4 قدم چل لے، یا 2-4 منٹ دیر تک بیٹھا رہے، یا اٹھک بیٹھک سی لگا لے، یا اس طریقے سے اپنے اس جگہ کو ایسے جھاڑ لے، یا اس طریقے سے انگلی سے آگے کو کر لے تاکہ وہ پیشاب کے قطرے ہیں جو اندر ہیں وہ باہر نکل جائیں. یا پیشاب سے فارغ ہو کر ٹوائلٹ پیپر لگا لے، 2-4 قدم چل لے، تاکہ اسے اچھی طریقے سے پاکی حاصل ہو. اگر اچھی طریقے سے دوستوں پاکی نہیں حاصل ہوگی تو پھر یہ آدمی، اس کی نماز نہیں ہوگی اور یہ آدمی ناپاک رہے گا. ایک اور بات کا دھیان رکھیں کہ جب ہم غسل خانے میں استنجا نہ کریں. غسل خانے میں جو آدمی استنجا کرے گا یا جو عورت غسل خانے میں استنجا کرے گی تو اسے وسوسے کی بیماری ہوگی. تو ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں غسل خانے کے اندر پیشاب نہیں کرنا ہے. اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ ہمیں کھڑے ہو کر پیشاب بالکل نہیں کرنا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر کہیں مجبوری ہو کہ ہم کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں کہ جہاں پر بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے، یا ہمارا پیشاب ایسی جگہ آ گیا کہ ہم وہاں پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو وہاں پر مجبوری ہے، آدمی کھڑے ہو کر مجبوری کی حالت میں تو کر سکتا ہے، ورنہ ایسے نہیں کر سکتا۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ مرد حضرات اس کے اندر بہت لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں بچے کو کہتی ہے کہ بھی پیشاب کرنا ہے، وہ کہتا ہے ہاں جا باہر جا کر نالی پر کھڑا ہو کر لے۔ اب وہ باہر جاتا ہے، نالی پر کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے، تو اس کی نالی پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ایسی عادت بنتی ہے، پھر وہ کھڑے ہو کر ہی کرتا رہتا ہے۔ تو ماؤں کو بھی دھیان دیں کہ بچوں کو بچپنے سے بٹھا کر ہی پیشاب کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور جب ہم باہر نکلیں تو باہر نکلنے کے بعد ہم سیدھے پیر سے باہر نکلیں گے، جب جائیں گے الٹے پیر سے جائیں گے، جب نکلیں گے تو سیدھے پیر سے نکلیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دعا پڑھیں گے۔ دعا کیا ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ اور دوستو اس تنجے کے اندر اس بات کا بھی دھیان رکھیں، جو مرد حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آج کل یہ فیشن ہے کہ مرد حضرات کے جو پینٹ ہے وہ یہاں ٹکنوں سے بھی اور پیر سے بھی نیچے لٹکی رہتی ہے، یعنی جو پیر ہے پیر کے حصے سے بھی نیچے رہتی ہے، اور پھر وہ اسی حالت میں استنجے میں جاتے ہیں۔ تو یہ جو نیچے کا حصہ ہے یہ ناپاکی اس پر لگ جاتی ہے، یعنی گندا پانی ناپاک پانی لگ جاتا ہے، اور یہ سیٹ پر یا زمین پر لگ جاتی ہے، تو اس آدمی کو اس کے گیلا ہونے کا احساس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس آدمی کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا اور کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے، اگر بدن اور کپڑے پاک نہیں ہونے کے تو بھی اس کی نماز نہیں ہونے کی۔ تو اس کا بھی جو حضرات لمبی پینٹ پہنتے ہیں وہ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ ان کی پینٹ بیت الخلاء کی جگہ کو نہ لگے، تاکہ ان کی پینٹ ناپاک ہونے سے بچ جائے۔ اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ جب ہم بیت الخلاء سے باہر آئیں تو ہم اچھی طریقے سے اسے صاف کر کے باہر آئیں۔ بہت سے آدمی کیا کرتے ہیں، یا گھروں کے اندر ماحول ہے کہ وہ پانی نہیں ڈالتے، بس ایسے ہی گندی چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایسی گندی چھوڑ کر آنا کہ دوسرا آدمی جائے اور اس کو تکلیف محسوس ہو، تو دوستو یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی گھر کا آدمی استنجے میں گیا اور اس میں اچھی طریقے سے پانی نہیں ڈالا اور وہ چیز باہر ہی دکھائی دے رہی ہے، تو اس کے بعد جو آدمی جائے گا اسے دقت پریشانی ہوئی، تو اس طریقے سے کرنے والا آدمی گناہ گار ہوگا۔ تو اس بات کا بھی دھیان رکھیں جب ہم استنجے سے باہر نکلیں تو اس میں اچھی طریقے سے پانی ڈال کر باہر نکلیں۔ بھئی یہ چیزیں ہمیں خود بھی سیکھنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔